زندہ لوگوں کے لیے بھائی عمرہ نہیں ہوتا، اپنے لیے کریں اور ان کے لیے ان کو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فراہم کرے۔ حرم میں وقت گزارنے کے لیے افضل عمل طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عمل ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ کل ہندوستان کے کچھ صوبوں میں پتہ نہیں کیا ہے، مسلمانوں سے انصاف بہر اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، لیکن ایک مسئلہ ہے جو میرے باہر عقل میں نہیں آتا۔ ویسے میں کون سا کوئی اتنا بڑا اسکالر ہوں یا عالم ہوں، لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم مسلمان جب اپنی شکست کے خود ذمہ دار ہیں تو پھر کسی کو گلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ یعنی 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر وہ متحد ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست ہی نہیں دے سکتی۔ چلو سارے ملک میں متحد نہ ہوں، ایک صوبے میں ہو جائے، ایک سوال ہی پیدا نہیں، مسلمان ٹکڑا وہ اس پارٹی میں اس پارٹی میں اس پارٹی میں، وہ ان کے فوٹو سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے اپنے ووٹ اتنے ہے نہیں کہ جیت سکے۔ یہ کام دعاؤں سے نہیں چلتا میرا بھائی، دعا بھی تب کام آتی ہے جب عمل کرو۔ عمل نہ کرو اور صرف یا اللہ مجھے بھوک نہ لگے، یا اللہ میری بھوک مر جائے، ایک حکم ہے کھاؤ پیو اور پھر دعا کرو۔ اگر نماز جنازہ کی پہلی تکبیر ہو جائے بندہ بعد میں آئے تو جتنی تکبیریں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام دیں۔ پڑھنا کچھ نہیں، بس تکبیر کہنی ہے۔ ہمارے ساتھ احباب عمرے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے بعد حلق کروایا، بعد میں 2 عمرے کی اور حلق نہیں کروایا، دم پڑ گئی۔ جتنے بھی عمرے کریں گے حلق کروائیں گے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی پہلے عمرے میں ایک حکم تھا، دوسرے میں بدل گیا۔ پہلے دفعہ تو آپ نے حلق کرایا ہے، لیکن دوسرے عمرے میں وہ پہلے جو آپ کرا چکے ہیں، تو نماز تو آپ کل بھی مغرب کی پڑھ چکے تھے، پھر آج پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی عقل ہے، کوئی تہذیب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فہم نہیں دیے، عمرہ کرنا ہے تو پورا کرنا پڑے گا، طواف بھی ہوگا، صفا بھی ہوگی، حلق بھی ہوگا۔ میں اپنے ابا جان سے محبت بھی کرتا ہوں، نماز کے بارے میں سختی سے برتاؤ کرتا ہوں، بہرحال سختی نہ کریں، ہدایت کریں، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اور ان کو کسی اہل علم کی صحبت میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ کسی جگہ درس ہوتا ہو، کسی جگہ یا کوئی اچھے بزرگوں کی انہیں کیسٹ سنانے کی کوشش کریں، کوئی فضائل نماز کے بارے میں کوئی پمفلٹ پڑھ کے ان کو سنائیں۔ سختی نہ کریں، سختی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے والد کی بہن سود کا کام کرتی ہے گھر کا، اور 12 کھانا تو کھا سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بیوی کو 3 بار طلاق دے دی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں، وہ اس کی بیوی دوسری جگہ شادی کرے، اگر وہ چھوڑ دے پھر عدت گزار کے آئے، نہ چھوڑے تو اس کی مرضی ہے، کرایہ والی شادی نہ ہو 1 رات کے لیے۔ میں خالص سونا خرید کر کے 2 مہینے کے ٹائم پہ ریٹ طے کر کے بھیجیے نہ جائے، یہ نقد میں نقد ہوتا ہے سونا، یدن بے یدن، لو اور دو۔ میری بٹی احرام بچی احرام میں تھی، سر سے دوپٹہ اتر گیا، کوئی بات نہیں، نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو جو قضا ہوئی ہیں سفر میں ہوئی ہیں تو 2 پڑھو گے، اگر اپنے ملک کی قضا ہے تو 4 رکعت پڑھو گے، جیسے قضا ویسے ادا۔ ہم مسافر ہیں، امام مقیم ہے، ہم آدھی نماز پڑھیں گے، کیوں؟ آپ تو امام کے تابع ہو گئے، آدھی کیوں پڑھو گے؟ اپنے عقل لڑاتے رہتے ہیں بھئی، جب امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہم امام کے تابع ہیں۔ رفع یدین ہونے سے بھی نماز ہوتی ہے اور نہ ہونے سے بھی نماز ہوتی ہے، اور نہ ہونے کا راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو عبداللہ کہے صدقوہ، اس کو سچا جانو۔
اور یہ بھی حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بات حضرت عبداللہ کہہ دے اس پہ میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ تو انہوں نے خود نماز پڑھ کے دکھائی اور فائدہ نہیں کیا۔ لہذا جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی دلیل ہے کبھی۔ عورت ہسپتال کی یا سکول کی نوکری کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہی کرے کہ نوکری خواتین میں ہو، لڑکیوں میں ہو، بغیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مجبوری ہو تو کم سے کم۔ ہمارے محلے میں بریلویوں کی مسجد ہے، اپنی جماعت الگ پڑھے، کالے کپڑے پہننا بطور سوگ حرام ہے، ویسے پہنو، سارا سال پہنو۔ زندہ آدمی کے لیے قرآن پڑھنا کیا؟ زندہ کے لیے قرآن کا دعا مانگو، اس کے لیے قرآن پڑھنے کا کیا مطلب؟ کوئی آدمی عمرے حج کی نیت سے آئے، یہاں آ کر عورت کی دعا مانگے، آ کر موت کی دعا مانگے، وہ ناجائز ہے۔ دعا یہ مانگے کہ اللہم ان کنت تعلم، اگر آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دیں اور میری حفاظت فرمائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری موت بہتر ہے تو پھر مجھے خاتمہ ایمان والی موت دیں۔ خود موت مانگنا منع ہے۔ اگر سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دے، کیا کپڑے پہن لیے؟ اگر کپڑے پہن لیے اور 3-4 گھنٹے گزر گئے پھر تو دم پڑ گئے، ایسے اتارے اور حل کرا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی ہو، روزے دار بھی ہو، لیکن لین دین میں اچھا نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس کی نمازوں کا نہ روزے کا، وہ قیامت میں اسی میں پکڑا جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ اصل تو معاملات ہیں، اصل تو اخلاق حسن ہے۔ نماز تم اپنے لیے پڑھتے ہو، میرے لیے تھوڑی پڑھتے ہو۔ میرے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا تمہارا معاملہ کیسے ہے۔ ہم مدینہ شریف کے میقات پہ کھڑے تھے، میرا خاوند کا والدہ صاحبہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے خاوند کو، اپنا والدہ صاحبہ کو عمرے کی نیت کہا، اس کو بخار ہے، اور عمرے کی نیت پڑھی، عمرہ ہوا۔ خاوند نے اپنا والدہ پتہ نہیں کیا ہوٹل میں شوہر کے ساتھ کلام باری ہو گیا، غصے میں آ کر سے مجھ کو 3 تھپڑ مارا۔ ابھی میں کیا کروں؟ معافی مانگوں؟ تم نے کوئی غلطی کی ہوگی، خاوند کو مارنے کا حق ہے۔ اللہ کے قرآن میں ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا إِلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ نافرمان ہے تو اس کے ساتھ کمرے میں سونا چھوڑ دو، پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو مار سکتے۔ اب اس کا بیٹی یہ علاج نہیں کہ میں کہوں تم بھی 3 تھپڑ مار دو۔ خاوند ہے، الٹا اس کو راضی کرو۔ میرا پڑوسی ہر روز جادو کرتا ہے، سورت بقرہ پڑھا کرو اور دعا کیا کرو اللہ اس ظالم کے شر سے بچائے، انشاءاللہ پھر اس کا جادو نہیں چلے گا۔ تہجد کے ٹائم اگر استغفار پڑھو تو زیادہ جلدی فائدہ ہوتا ہے، چونکہ قرآن میں ہے کہ مومن کی صفت ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ وقت سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ لیکن سارا دن پڑھو، ساری رات پڑھو، جب چاہو پڑھو، صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غلطی سے عطر احرام میں لگ گیا اور خوشبو دیر تک 12 گھنٹے تک زیادہ رہی، کیا کیا جائے؟ دم پڑ گئی، لگ گیا تو دھو ڈالو، اسی وقت خوشبو مٹ جائے۔ زمزم میں دوسرا پانی نہ ملایا کریں بھئی، کسی چیز کو تو 1 نمبر رہنے دو۔ گھر سے سفر کے لیے نکلیں تو جب سفر 78 کلومیٹر کا ہو تو پھر مسافر ہے۔ ہماری پتہ نہیں کیا کہتا ہے جی، فنگر پرنٹ لینے کے لیے انہوں نے جو فوم استعمال کیا خوشبو والا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کریں، ہر طواف پر حجر اسود کا استلام کریں، سینہ کر کے اللہ اکبر۔ صفا مروہ کی سعی کے وقت بھی حجر اسود کا استلام نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر ہوٹل میں مسجد ہے تو مسجد کی نماز ہوگی، حرم کی نہیں ہوگی۔ حرم کی تب ہوگی کہ اگر حرم کی صفیں آگے نظر آئیں۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، دین میں قبول، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ مصلی اسماعیل ہے،
سیدنا اسماعیل یہی بیٹھ کے نماز پڑھتے دعائیں کرتے تھے. ہمیں جمعہ کے دن وہ دے دیتے ہیں ہینڈ فری کہ ہم زبان ترجمہ سنتے ہیں، کوئی حرف نہیں. مقصد تو خطبہ سننا ہے، ترجمہ بھی تو خطبہ ہے نا. ایک عمرے کے بعد جب چاہو روز بھی کر سکتے ہو نا، بہتر ہے 2-4 دن کے بعد کرو کہ بال نکل آئے. فرنج داڑھی نہیں رکھ سکتے، سنت کے مطابق رکھو. طواف وداع عمرے والوں پر نہیں ہوتا ہے. اپنے گاؤں میں جا کر پہلے قبرستان میں یا نہیں جناب، پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھیں، دعا کریں، پھر گھر جائیں. تمہیں قبروں کی پڑی ہوئی ہے. کعبہ دیکھ لیا پھر بھی قبروں کا پہلے فکر ہے کہ وہاں جا کے قبروں میں جانا ہے. اپنے وطن میں لڑکیوں کے لیے مدرسہ بالکل بنائیں. طواف وداع نہیں ہے عمرے والے پر. ایک آدمی طواف کے بعد لا علمی کی وجہ سے صفات چھوڑ دیتا ہے، لیکن سر مڈا کے کپڑے پہن لیے ہیں تو دم پڑ گئی، پھر چاہے دوسرے دن صفا بھی کرے. ہاں احرام میں رہا، حلق بھی نہیں کرایا، لیکن دوسرے دن صفا کر لی تو ٹھیک ہے. جب احرام کھول دیا دم پڑ گئی. مسجد جیرانہ سے مدینہ منورہ سے طواف کے 7ویں چکر میں حتیم میں نفل ادا کیا، وہ طواف دوبارہ کرو. جب طواف پورا نہیں ہوا نفل پڑے اور شروع ہو گئی. اصل میں طواف کے چکر میں دیکھتے ہیں نا کہ گنجائش ہے، بس داخل ہو گئے، چاہے طواف رہے نہ رہے. میں پہلی دفعہ حرم میں آیا ہوں، رکت طاری نہیں ہوتی، رونے کا نہ ہو. حضور نے فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بناؤ. وضو کیا، کپڑا رکھ لیا، ظہر کی نماز پڑھی، طواف کیا، اس کے بعد چیک کیا کپڑے پر پیلے رنگ کا نشان لگا ہے، بہر وہ حیض نہیں ہوتا پیلے رنگ کا. طواف زیارت حج میں ہوتا ہے کہ جب آدمی حج کر کے 9 کو عرفات میں ہوتا ہے اور 10 کو مینا سے آ کے طواف زیارت کرتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، ہاں حضور کے زمانے میں بھی تھا اور صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. فتح مکہ کے وقت صحابہ شہید ہوئے بالکل نہیں. کل مدینہ منورہ جانا ہے، حیض کی تکلیف نہیں ہے، لیکن پیلے رنگ کا داغ آپ جائیں یہ حیض نہیں ہے. جب حیض کی علامت ہوتی ہے تو رنگ الگ ہوتا ہے، آپ جانتی ہیں. یہ بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، خوراک بدلنے کی وجہ سے. میری بیوی مدینے میں حیضہ ہو گئی، کل آتے عمرے کی نیت کر لی ہے، اب بیٹھی رہے اور کمبل بھی پہن کے سو سکتی ہے. جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے. میرے والد میری والدہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو اتفاق دے. الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام. دل سے دعا کریں اللہ آپ کی بیماریاں بھی، جیسے عاجز کی بیماریاں بھی دور فرمائے.